السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، یہ ویڈیو خاص طور پر نوجوان لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مدرسے کی ایک ماڈل لیول کی طالبہ لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی عمر ابھی بہت تھوڑی تھی اور وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی کہ وہ فوت ہو گئی۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائی کہ تم اسے غسل اور کفن دے دو۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے چپٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ میں اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں۔ جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں ایسے اٹھ رہی تھی جیسے 14ویں کے چاند سے خوب تیز روشنی نکل رہی ہو۔ میں اس کے نورانی چہرے کی تابیانی دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی، کیونکہ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھی ان میں سے کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا تھا اور بعض سے تو بہت زیادہ ناگوار بدبو اٹھ رہی ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے دمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی تھی جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل کی وجہ سے اسے عزت سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آنے لگا۔ میں نے بلند آواز میں اس کی ماں اور بہنوں کو بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئی۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے مطلع کیا جن سے مجھے غسل کے دوران واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے مادرانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور ساتھ ساتھ روتے ہوئے اللہ کی تعریفیں بھی کی۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا میں آپ کو اپنی بیٹی کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجواتی ہوں، کیونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو جاتی ہیں۔ آپ یہ چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دیں، میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گی۔ جب اس کی چیزیں میرے پاس آئی تو وہ 4 کارٹنوں میں پیک تھی۔ جب میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عبایا تھے۔ وہ سب کے سب لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈھالے تھے۔ سینہ تنگ تھا، نہ باریک تھے نہ ہی چھوٹے تھے۔ جب میں نے دوسرا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے، وہ بھی پورے بازوؤں والے ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے تھے اور انتہائی سادہ تھے۔ نہ کوئی لیس لگی ہوئی تھی اور نہ وہ باریک تھے کہ جسم نظر آئے۔ میں جوں کارٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کا سکول کا سامان تھا۔ اس میں ایک ڈائری تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے اور ایک قلم اور ایک بند ڈبہ تھا، اور جب وہ بند ڈبہ کھولا تو اس میں مسواک بھی تھی۔ کارٹن بند کرنے کے بعد میں جلدی سے اپنے کپڑوں والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال کر باہر پھینک دیے جو تنگ، باریک اور چھوٹے تھے، اور پھر اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد میں بھی ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنوں گی جیسے یہ لڑکی۔ اس لڑکی نے
پہنے تھے یا پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ اس میں اپنے لیکچرز لکھا کروں جو اس لڑکی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ میں نے پھر اس کی ماں کو فون کیا اور اسے ماڈرن دور میں بھی اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی کپڑے پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس کے اندر ایک اور بھی خوبی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا۔ جو ہی مؤذن اذان دیتا وہ سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے رب کے ہاں سجدہ کرتی تھی۔ اس واقعے سے میری امت کی ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو اس زمانے کو خوش کرنے کی بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے اصول کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، اور جو عورتیں تنگ اور باریک لباس پہنتی ہیں معاشرے کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اور اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت بھی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو اسلامی طریقوں کے مطابق بسر کرے۔ اس طرح اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے لباس اور اعمال بلکہ ہر حرکت کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور انہیں اس قابل بنانا چاہیے کہ تاکہ ان کا بالغ ہونے سے پہلے اللہ سے تعلق بن چکا ہو۔ جب اللہ سے تعلق بن جائے گا تو پھر یہ زمانہ، یہ فیشن، جو بھی ہمیں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ان کی نظر کے اندر کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہوں گی۔ وہ ہمیشہ دنیا کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہیں گی۔ اور یاد رہے یہ بات کہ نیک اولاد، صالح اولاد کا اس دنیا میں چھوڑ کے جانا یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ جب بھی جس وقت بھی وہ نیک اعمال کریں گے، ہمیں ایصال ثواب کریں یا نہ کریں، ہمیں ضرور اس میں سے حصہ پہنچتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں نیک بنائیں، انہیں اسلامی تعلیمات دیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے کچھ پڑھ کر ہدیہ تو کر سکے۔ تو ناظرین و سامعین، اگر آپ ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے اوپر نیو ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور کومنٹس باکس پہ اپنی آراء کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری، جزاکم اللہ خیر۔